अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम शेर अफजल मरवत के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ है जिससे मैंने आपको आगाह करना है। और नाज़िर काम एक बड़ा जज उठ खड़ा हुआ है और इमरान खान साहब के हक में बोल पड़ा है और काजी फायद ईसा के सामने आके कह लें कि खड़ा हो गया इमरान खान के लिए, और इमरान खान के हक में कह लें कि काजी साहब के सामने जो है वो खड़ा हो गया है। और इस जबर के दौर में इस तरह कह लें कि ये दलेरी और दिखाना और ज़मीर जाग जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये क्या कहानी, ये क्या स्टोरी है, ये भी मैंने आपके सामने रखना है। और इसके साथ साथ नाज़रीन काम आसफ अली जरदारी साहब ने जो है वो बड़ी गेम डाल दी है। नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा हाथ कर दिया, शरीफ ख़ानदान के साथ इस वक्त बड़ी गेम चल रही है। क्या गेम उन्होंने डाली है इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करना है। इसके साथ साथ एक दो छोटी छोटी खबरें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन खबरों की तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो लाइक ज़रूर कर दिएगा, जितना आप लाइक करेंगे उतना ही लाइक कमेंट्स करेंगे उतना ही इस नाचीज़ का फ़ायदा होगा, वीडियो को ज़्यादा देखा जाएगा। अगर कोई रिपोर्ट कर रहा है इस चैनल को तो उस रिपोर्ट का जो असर है वो जो है वो ज़ायल हो जाएगा। तो ये जो है वो कह लें कि हमारी बहुत बड़ी फेवर हो जाएगी। नाज़रीन हम खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले शेर अफजल मरवत की ब्रेकिंग न्यूज़ ले लें। आपको मैं बल्कि पिछली वीडियो में शिकवा भी किया था कि उनके लिए वकला नहीं निकले। मैं कहता हूँ ये शेर अफजल मरवत की खुशकिस्मती है कि उनके पीछे वकला ने उस तरह आवाज़ नहीं उठाई जिस तरह उठानी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो खुशकिस्मत हैं शेर अफजल मरवत साहब के खैर खरीये से उनको कोट लखपत जेल से उन्होंने, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिसीव कर लिया है। उनके साथी अहबाब ने, जो उनके काफ़ी लोग बड़ी तादाद में कोट लखपत के जेल के बाहर उनका इस्तकबाल करने के लिए लोग पहुँचे हुए थे। आपको पता है कि जस्टिस शहराम चौधरी की अदालत में जो है वो नज़रबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर थी और हुकूमत की जानिब से ख्वाजा मोहसिन अब्बास एडवोकेट ने अदालत में जवाब जमा करवाया और उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन जो है उसके ऊपर फैसला सुनाया। दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तो शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दिया था और उसके बाद नाज़रीन काम शेर अफजल मरवत साहब को अब खैर खरीये से, मैं कहता हूँ ये बड़ी बात है कि शेर अफजल मरवत के हमायत में उस तरह वकला नहीं निकले। उसकी खुशकिस्मती है कि हालांकि ख़तरे का इजहार भी किया जा रहा था। शाकिर अवान साहब एक सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं लाहौर से, वो मतलब कह रहे थे हो सकता है कि शेर अफजल मरवत के साथ कोई इमरान रियाज वाला ना हो, मतलब रिहा कर दें बाद में उठा के कहीं और ले जाएं, तो वो इस तरह का कोई मामला ना हो जाए। तो बरकैफ खैर खरीत से शेर अफजल मरवत को रिहा कर दिया गया है। ये एक बड़ी खुशखबरी है तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए। आपको पता है कि जिस तरह उन्होंने चार्ज किया हुआ था लोगों को और मोबिलाइज़ किया हुआ था, और आगे भी वो वर्कर कन्वेंशन करेंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे, और ये एक बड़ी अच्छी खबर है। नाज़रीन हम आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी खबरें और फिर मेन खबरों की तरफ आता हूँ। नाज़रीन हम इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस का जेल ट्रायल का जो हुक्म है वो दे दिया गया है। और मैंने आपको इस हवाले से उस पहले ही खबर दे दी थी कि अब ये केस भी जो है वो जेल में जाकर के सुना जाएगा, इमरान खान साहब को तो बाहर नहीं लाया जाएगा। तो इस हवाले से जब समाअत हुई और वहाँ पे बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल पेश हुए और उसके अलावा जो है उसके बाद जो है वो बाद में जो है इसको जेल ट्रायल का हुक्म दे दिया गया। मुख्तसर आपको मैं बता देता हूँ, और 22 दिसंबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद नाज़रीन हम तौहीन इलेक्शन कमीशन केस चल रहा है, उसकी इमरान खान की फौरी जेल ट्रायल, क्योंकि ये भी जेल ट्रायल हो रहा है तो रोकने की इस्तदा की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो इसको मुस्तरद कर दिया है और जेल ट्रायल का ट्रायल यानी कि इसका जारी रहेगा। उसके बाद नाज़रीन हम पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला जो है वो महफूज कर लिया है और 5 रुकनी बेंच ने सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इसकी समाअत की। तो उसके बाद जो है अब ये आपको पता है कि वही जो 20 रोज़ वो जो चैलेंज किया गया था 20 रोज़ के अंदर जो इन्होंने इलेक्शन करवाना था लेकिन जल्दी करवा लिया था, तो अब जो है अब इसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। अब देखो इस हवाले से क्या फ़ैसला आता है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने हतमी फ़ैसला देने से रोक रखा है इलेक्शन कमीशन को। एक तो नाज़रीन काम खबर ये है। उसके बाद नाज़रीन काम अब आते हैं मेन खबरों की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो जज उठ खड़ा हुआ है और पहले भी अभी जो मैंने आपको खबर दी जो रिलीफ मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान के हवाले से, कि बल्ले के निशान के हवाले से कोई हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, वो भी पेशावर हाई कोर्ट से मिला। तो आज भी नाज़रीन काम पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं
وہ پہلے بھی ان کو گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس طرح کی ریمارکس دیا، حالانکہ قاضی صاحب کو جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نظر آنی چاہیے تھی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو گراؤنڈ کے اوپر جو چل رہا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کا نوٹس لینا چاہیے تھا، کیونکہ کل کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد جواب بھی دینا ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بہت بڑا بھارا ہے اس وقت. کہہ لیں کہ یہ جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، ظلم جبر ناانصافی چل رہی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ بھی دیا ہے جس کے اوپر تحقیق صاحب کو جو ہے وہ اعتراض ہے. ناظرین کرام، ہوا کیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈی آر اوز کا اور آر اوز کا جو معاملہ ہے وہ پٹیشن ریٹ پٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی تھی تحریک انصاف کی جانب سے، تو اس کے اوپر آج سماعت تھی. آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر قاضی صاحب دے چکے ہیں فیصلہ. لیکن ناظرین کرام، آج ہوا کیا، چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے 1 جولائی کو ہائی کورٹ کو خط لکھا اور افسران مانگے. الیکشن کمیشن نے پہلے اے اور بی آپشن کو چھوڑ کر سی آپشن اپنایا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ پہلے الیکشن کمیشن نے خط لکھا تھا دلیا سے بندے لینے کے لیے، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ اے بی آپشن چھوڑ دیا اور پھر وہ سیدھے ڈی آر اوز کے اوپر چلے گئے. اور انہوں نے کہا جبکہ الیکشن کمیشن نے سی آپشن اپنایا، پھر بی آپشن پر کیسے چلے گئے. بلوچستان ہائی کورٹ نے تو کہا تھا کہ ہم الیکشن کے لیے عملہ دیتے ہیں، تو پھر کیا ان سے مشاورت ہوئی؟ قاضی صاحب کو یہ چیزیں نظر نہیں آئی. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا بلوچستان ہائی کورٹ سے افسران کی لسٹ مانگی، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا. چیف جسٹس محمد ابراہیم نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں 700 زائد 3 ایم پی او کے آرڈرز جاری کیے گئے. ناظرین ہم سنیں، یہ ہوتے ہیں جج، دلیر جج، یہ ہوتی ہے دلیری جو اور حقائق کو ماننے والے جج. وہ کہتے ہیں کہ 700 سے زائد 3 ایم پی او کے آرڈرز جاری کیے گئے. پشاور میں 147 بار 3 ایم پی او آرڈر ایشو کیے گئے. 24 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر اس طرح 2 میں بیٹھے رہے کہ ایک پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کرے کہ ایسے حالات میں شفاف الیکشن ہوں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، جو تحریک انصاف چیخ کر جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ڈی آر اوز اس وقت یہ کر رہے ہیں، ڈی سی ایس سی یہ کر رہے ہیں، 3 ایم پی او کے نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں، ہمارے جلسے روک رہے ہیں، تو وہ شفاف الیکشن خاک کروائیں گے. تو یہ کہہ لیں کہ جج کی بڑی بہادری ہے کہ یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. شفاف الیکشن، جو شفاف الیکشن ہے، کم از کم ڈی آر اوز ہی آپ رکھ لیں. ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ دے دیا، لیکن ان ڈی آر اوز کو منع کریں. یہ 3 ایم پی او اور جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کو ہموار کروائیں، اور جلسے جلوس تو کرنے کی ان کو اجازت دیں، الیکشن کمپین تو ان کو کرنے دیں، بندے تو نہ پکڑیں. چلیں یہی آپ کر لیں، آپ وقت کے قاضی ہیں اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے قاضی صاحب. اس کے بعد آتے کام انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کے ایسے حالات میں شفاف الیکشن ہوں گے جہاں بار بار ڈپٹی کمشنر سوان ایم پی او آرڈر جاری کر رہے ہیں، اس بات کی کیا گارنٹی کہ وہ تبدیل ہو جائیں گے؟ تو وکیل الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ ایک پارٹی بار بار خلاف ورزی کر رہی ہے، اس وجہ سے انتظامیہ 3 ایم پی او کو آرڈر جاری کرتی ہے. سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے. چیف جسٹس نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن پر ہمیں بھی اعتماد ہے، یہ بتا دیں اگر اس پارٹی کا امیدوار کاغذات جمع کرانے کے لیے آتا ہے تو اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کیا جائے گا جیسے دوسری پارٹی کے ساتھ ہوا. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ نے بتایا کہ 3 ایم پی او کا بیک گراؤنڈ 9 مئی کے واقعات ہیں. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ 9 مئی تو گزر گیا، اب کیا وجوہات ہے کہ روزانہ 3 ایم پی او کے آرڈر جاری ہوتے ہیں؟ اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن وکیل کو ٹھیک ٹھاک انہوں نے جھاڑ پہ لائی. تو ناظرین کرام، یہ جو ہے وہ آج فریق عین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. یہ بڑے بہادر اور دلیر چیف جسٹس ہیں جنہوں نے اس طرح کے، اور اب آپ کو پتا ہے کہ میرا خیال ہے خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ ریلیف بھی ملا ہے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو. تو اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اس کے اوپر. اب دیکھیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام، جو زرداری صاحب نے جو ہے وہ گیم ڈالی ہے اور بڑا ہاتھ کیا ہے. یہ ایک خبر آ جاتی ہے اور اس خبر نے جو ہے وہ واضح کر دیا. ناظرین کرام، ابھی حال ہی میں جو سابق نگراں وزیر داخلہ ہیں سرفراز بھگٹی صاحب، آپ کو پتا انہوں نے ریزائن کیا الیکشن لڑنے کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے جب ریزائن کیا تو خبریں آئی، میں نے بھی خبر دی کہ ممکنہ جو لگ رہا ہے کہ جناب اب جو سرفراز بھگٹی ہے وہ نون لیگ میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کریں گے اور نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے. وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ نگراں سیٹ اپ کا بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے نہیں لڑ سکتا، اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو ناظرین کرام، اس کے بعد جو ہے اچانک سے آج جو ہے وہ سرفراز بھگٹی صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان جو ہے وہ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایک خبر جو ہے وہ جناب
ہلا کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ ورکر کنونشن تھا آج اور وہاں پہ انہوں نے شمولیت کا اعلان کیا، اور کنونشن پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری، ثناء اللہ ظہری اور سمیت دیگر اراکین نے بھی شرکت کی۔ اور اس موقع پر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ تربت کی سرزمین پر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اعزاز کی بات ہے، پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں۔ آصف علی زرداری کی قیادت میں خطے میں امن قائم ہوگا۔ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی میں 18ویں ترمیم سے بلوچوں کو حقوق دیے، تربت سے قوم پرستی کی سیاست کے خاتمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد پاکستان کو محفوظ، پرامن، خوشحال بنانا ہے۔ خبر یہ نہیں ہے ناظرین، خبر یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ جانا تو انہوں نے نون لیگ میں تھا، کہا جا رہا تھا، لیکن آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ خبر ناظرین کام یہ ہے کہ جن کے یہ بندے ہیں، یہ ان کو بھیجا گیا آصف علی زرداری صاحب کی ساتھ پہ، اور آصف علی زرداری نے کہہ لیں کہ ان کو یہ خبر سے گیم جو ڈالی ہے، کیونکہ ان کی جھولی میں نہیں ان کو ڈالا گیا نواز شریف صاحب کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت پریشان ہیں، ان کو صرف اس حد تک رکھا گیا کہ آپ کو شاید کیسز جو ہیں وہ آپ کے معاف ہوں گے، باقی آپ نے خود کھیلنا ہے، جس کے اوپر آپ کو نظر آتا ہوگا جہاں پہ جب بھی نواز شریف صاحب بولتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا آگ نکلتی ہے، بکھلائے سے رہتے ہیں، کبھی کبھی بات کر دیتے ہیں کہ جناب میں نے وہ کیا یہ کیا، تو مطلب تھوڑا تھوڑا نا وہ کرنٹ مارتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کیونکہ وہ ابھی اس طرح نہیں کیا جا رہا، اور آپ کو پتہ ہے وہ تھپڑ والی بھی سٹوری چلی تھی، تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ اچھا، اس سے ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ زرداری صاحب بڑی گیم ڈال رہے ہیں، وہ آپ کو میں بھی یہ بھی یاد کروا دوں کہ زرداری صاحب نے بھی حال ہی میں آج ٹی وی کے اوپر انٹرویو دیا، اس میں بڑے مطمئن نظر آئے، اور انہوں نے بڑی یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ یہ بات کی کہ وزیر اعظم میں بھی بن سکتا ہوں، بلاول بھی بن سکتا ہے، اور اس سے بلوچستان اور بلوچستان اور سندھ جو ہے، یہ دو صوبے اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو ہے وہ زرداری صاحب کو دیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا، اور نصر اللہ ملک نے بھی خبر یہ دی تھی کہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سرفراز بھگٹی کو بنایا جائے گا، اور یہ ناظرین کا ایک خبر ہے، اور یہ بڑی گیم ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی وہاں کوئی دال نہیں گلی، جو عوامی پارٹی کے ساتھ انہوں نے میل ملاپ کرنے کی کوشش کی، چل کر بھی گئے، اور کچھ ان کو مطلب وہاں پہ اتنا اچھا رسپانس نہیں ملا، کوئی رسپونڈ ان کو اتنا اچھا نہیں ملا، تو یہ زرداری صاحب بیٹھ کے آرام سے بیٹھ کے طریقے سے بیٹھ کے بڑی گیم کر رہے ہیں، اور انہوں نے وضاحت بھی دی تھی، آپ کو یاد ہوگا حامد میر صاحب کے پروگرام میں، کہ نہیں وہ بلاول نے لاڈلا نہ کسی اور کو کہا تھا، اور پھر زرداری صاحب نے بھی حال ہی میں کہا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے وہ اتحاد نہیں کریں گے، یہ زرداری صاحب کا بھی حال ہی میں بیان آیا ہے، تو یہ بڑی گیم ڈالی جا رہی ہے، اور یہ کہہ لیں کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی گیم ہے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی گیم ہے، یہ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ گیم ہے، یہ دونوں کے ساتھ گیم زرداری صاحب کر رہے ہیں، اور زرداری صاحب بڑا اچھا کھیل رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے، مجھے آج کی یہ جو شمولیت ہوئی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب بیک اینڈ پہ بیٹھ کے بڑا اچھا کھیل رہے ہیں، اور بلوچستان کے اندر کچھ حلقوں کے اندر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں پیپلز پارٹی کے، تو اس طرح جو ہے وہ چیزوں کو زرداری صاحب مینیج کر رہے ہیں، اور نواز برکیف اس میں نواز شریف صاحب کے ساتھ اس لیے ہاتھ کیا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان کو تو آلریڈی آؤٹ کیا جا رہا ہے، تو اس وقت نواز شریف صاحب کو پلیئر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، یا نواز شریف صاحب کو میدان میں اتارا ہے، تو نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں، تو یہ ناظرین کام اب تک کی اپڈیٹس ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، آپ کا فیڈ بیک بڑا اہمیت کا حامل ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، کیونکہ جب تک آپ کا فیڈ بیک نہیں آئے گا، آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے نہیں، تو کیسے ہم اب چیزوں کو بہتر کریں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، پاکستان زندہ باد۔